بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں بھی یہ ایک وظیفہ، یہ ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ فوری طور پر کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ گھر میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ گھر میں دولت والے فرشتے ایسی جگہ سے رزق اور پیسہ لے کر آتے ہیں۔ مغرب کے بعد صرف چند سیکنڈ آپ نے نکالنے ہیں اور بتلائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ ساری زندگی دولت میں کھیلو گے، ساری زندگی پیسوں میں کھیلو گے۔ دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، کسی بھی شہر میں ہو، آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں نماز مغرب ادا ہو جائے، چاہو تو جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا، یا چاہو عشاء سے پہلے یعنی کہ مغرب اور عشاء کے درمیان جو بھی وقت بچتا ہے آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کی اذان سے پہلے پڑھ لیں۔ آپ کے پاس مغرب کی نماز جیسے ہی ختم ہو، سلام پھیرے فوراً یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر اس وقت بھول جائیں کوئی بندہ تو پھر مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو بھی وقت ہے اس وقت میں اس عمل کو پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، زندگی میں آج ہی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفے کو مغرب کے بعد پڑھ کے دیکھنا، تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ دولت، رزق، پیسہ آپ کو ایسے ڈھونڈے گا جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر طرف سے تم پر دولت کی بارش اگر نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا، ہر طرف سے دولت کا طوفان تمہاری زندگی میں نہ اٹھ کھڑا ہو تو پھر مجھے کہنا۔ جو لوگ کہتے ہیں تمہیں کہ تیری قسمت خراب ہے، تیرے نصیب خراب ہیں، تو بد نصیب ہے، تو کبھی ترقی کر نہیں سکتا، تو کبھی امیر ہو نہیں سکتا، تو آج اس عمل کو پڑھتے ہی بتا دینا کہ تم کتنے امیر بن سکتے ہو۔ آج وہ لوگ بھی اس عمل کو پڑھ لیں جو پوری طرح سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے۔ قرض داروں نے آخری موقع دیا ہے کہ بس ہمیں ہمارے پیسے چاہیے، ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ قرضوں سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کرنا دنیا کا یہ واحد سچا عمل تمہیں بتانے لگا ہوں۔ قرضوں سے جان چھڑوانے والا دنیا کا وہ طاقتور عمل تمہیں دینے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے تم نے اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے پہ پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں اٹھا کے دعائیں دو گے۔ میرے بھائیوں، ساری زندگی جو نہ مل سکا وہ انشاءاللہ اس ایک عمل کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ ساری زندگی کی پریشانیاں اگر اس ایک عمل کے پڑھتے ہی نہ دور ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ ناظرین کرام، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں، ہم اعمال کرتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو میں ان کو بھی بتا دوں کہ آج یہ چھوٹا سا عمل میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ کے دیکھ لینا۔ انشاءاللہ جھولیاں اٹھا کے دعائیں دو گے۔ انشاءاللہ تقدیر کے بند دروازے اگر ایک دن کے اندر نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ آج میری وہ بیمار بہنیں، پریشان بہنیں جو رزق کی تنگی کی وجہ سے جنہوں نے اپنے مسائل کو اپنے ذہنوں پہ سوار کر لیا ہے اور بیماریاں پالنی ہیں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا، اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے میرے بتایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل پڑھنا اور تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ یہ عمل کوئی گھنٹوں یا منٹوں بیٹھ کے آپ نے نہیں پڑھنا۔ یہ عمل کے لیے، اس عمل کو پڑھنے کے لیے کوئی پورا دن آپ نے نہیں نکالنا۔ صرف اور صرف آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں مغرب کی نماز جیسے ہی ادا کر لی جائے، نماز مغرب کے فوراً بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ چاہے تو عشاء سے پہلے جو بھی وقت ہے مغرب اور عشاء کے درمیان کا، اس پورے عرصے میں بھی، اس پورے وقت میں آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ عمل کو اچھی طرح سمجھیے گا، وقت بتا چکا ہوں، چاہے تو روزانہ پڑھیں مغرب کے بعد، چاہے تو کسی بھی ایک دن زندگی میں پڑھ کے دیکھ لیں۔ اگر ایک بار پڑھ لیا تو اتنی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ روزانہ پھر اپنی زندگی میں آپ لوگ اس عمل کو شامل کرو گے۔ جو بہن بھائی کہتے ہیں کہ وظائف اثر نہیں کرتے، جو بہن بھائی کہتے ہیں کہ اعمال اثر نہیں کرتے، پڑھ کے تھک چکے ہیں، ان کو بتا دوں کہ اس عمل کو آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے صرف زندگی میں ایک بار پڑھ لینا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس عمل کو پڑھنے والا فوری طور پر مالا مال نہ ہو جائے۔ یہ عمل وہ لوگ بھی لازمی طور پر کر لیں جن کا کوئی سہارا نہیں، جن کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں، جن کو لوگوں نے دھتکار دیا ہے،
جو لوگ آپ کی خالی جیب کی وجہ سے آپ کو عزت نہیں دیتے، اہمیت نہیں دیتے، وہ لوگ بھی انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کو عزت بھی دیں گے، آپ کو اپنے سر پہ بٹھا لیں گے۔ آج کے دور میں لوگ صرف پیسے کو سلام کرتے ہیں، لیکن زندگی میں سب کچھ پیسہ ہی نہیں۔ امیر باپ اپنے بچے کو دور دراز کے گاؤں لے کر گیا، وہ بچے کو دکھانا چاہتا تھا کہ لوگ کس قدر غربت میں زندگی گزارتے ہیں۔ انہوں نے غریب کسان کے ساتھ دن گزارا۔ واپسی پر والد نے بچے سے پوچھا کہ تم نے غربت دیکھ کر کیا سبق حاصل کیا؟ بچے نے کہا، ہمارے پاس ایک سوئمنگ پول ہے، ان کے پاس نہر ہے، ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ان کے پاس 4 ہیں، ہمارے پاس رات کے لیے روشن بلب ہے، ان کے پاس چمکتے ستارے ہیں، ہم اپنا کھانا خریدتے ہیں، یہ خود اگاتے ہیں، ہمارے پاس حفاظت کے لیے دیواریں ہیں، ان کے پاس رشتہ دار اور دوست ہیں، ہمارے پاس کئی جلدوں میں انسائکلوپیڈیا ہے، ان کے پاس مقدس کتاب ہے، ان کے پاس صاف ہوا، پرسکون ماحول اور لہلہاتے سرسبز کھیت اور تازہ پھل ہیں۔ بچے نے والد کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہم کتنے غریب ہیں پاپا، دنیا کی بیش قیمت نعمتیں پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ صحت، ذہانت، حسن کردار، اعتماد، اداب، عزت اور احترام، دوست، رشتہ دار، بچوں کا پیار اور فرما برداری، ذہن کا سکون، مطمئن ضمیر، ایک طویل فہرست ہے جس کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں۔ زندگی کی ساری گہما گہمی صرف دولت نہیں، یہ کم بھی ہو تو زندگی بڑی دل آویز اور خوبصورت ہے۔ ہم ساری زندگی پیسوں کی دوڑ میں ہلکان ہوتے ہیں، بازاری چیزوں کے لیے قیمتی لوگ کھو دیتے ہیں، جیتے جاگتے انسانوں کو دھکیلتے ہیں، روندتے ہیں تاکہ بے جان چیزیں اکٹھا کریں، چیزوں کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر اپنا قد اونچا کریں۔ پیسہ، آسائشیں، سٹیٹس، شہرت حاصل کرنے کی تگ و دو میں چہرے پہ لکیریں ابھر آتی ہیں، بالوں میں چاندی چمکنے لگتی ہے، توانائی ماند پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی یہ سب کچھ مل جاتا ہے، کبھی محنت بے ثمر رہتی ہے۔ سب کچھ حاصل ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سکون، خلوص، محبت، اپنائیت سے دامن خالی ہو گیا ہے۔ ایسے پیسے کی بے قدری کا احساس ہوتا ہے اور یقین آ جاتا ہے کہ اصل سرمایہ پیسہ نہیں ہے۔ آسائشوں سے بھرے بڑے بڑے گھروں کے مکین بہت آسودہ ہوتے ہیں۔ دولت اپنے ساتھ بیماریاں بھی لاتی ہے اور پریشانیاں بھی۔ اس کے پاس سب کچھ خریدنے کی سکت تو ہوتی ہے، لیکن وہ سب کچھ کھا نہیں سکتا۔ ایک پنجابی محاورہ ہے کہ جن کے سر بڑے ان کے سر درد بڑے، جس کی دولت زیادہ اس کے بکھیڑے اور جھنجھٹ بھی زیادہ۔ نامعلوم خوف، انجانے وسوسے، اندیکھے خدشے، بے نام اضطراب، ڈپریشن، ذہنی دباؤ پر آسائشی زندگی کے رنگ ہیں۔ ڈاکٹروں کے چیک اپ، نسخے اور لیب لیبارٹریوں سے بڑی فائلیں، سکون آور اور نیند کی گولیاں اس زندگی کا پیکج کا حصہ ہیں۔ کہتے ہیں غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ دوست احباب کے بغیر زندگی پھیکی اور بے مزہ ہے۔ دوست مشکل میں مددگار اور غم میں غم سار بن جاتے ہیں اور آپ کی خوشیوں کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ رنگ جماتی مجلسوں کا کوئی نعمل بدل نہیں۔ کیا پرخلوص دوست کسی مارکیٹ سے خریدے جا سکتے ہیں؟ سارے دن کی مشقت کے بعد گھر لوٹیں تو بچوں کے مسکراتے چہرے ساری تھکن اتار دیتے ہیں۔ بچوں کی معصومانہ باتیں، ان کی اٹکیلیاں، ان کے گلے لگنا، پیار کرنا، پھر ان کی تربیت اور کبھی شرارت امیز نوک جھونک گھر کا ایک قلعہ بنا دیتے ہیں جہاں محبت کے چشمے بہتے ہیں۔ بے لوث دعائیں دیتے والدین، ضرورتوں کا خیال رکھتی گھر والی، دکھ سکھ میں شریک بھائی بہن، یہ سب کچھ انمول ہے۔ پیسہ کم بھی ہو تو زندگی کی رونق کم نہیں ہوتی، اس لیے یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ زندگی میں سب کچھ صرف پیسہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا نوازا ہے اسی میں خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کامیابی اور ترقی کے لیے دعا ضرور کیا کریں۔ ناظرین کرام، وہ لوگ جن کا گھر بہت مشکل سے چلتا ہے، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں، تو ان کے لیے آج یہ عمل بتانے لگا ہوں کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ رزق، دولت اس عمل کے آگے کچھ بھی نہیں۔ پوری دنیا کے خزانے بھی آج رب کریم سے مانگ لو تو تمہاری جھولی میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس عمل کو ہر حال میں آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر دینا ہے۔ اس عمل کو اگر تم نے کسی بھی حال میں اگر آج نہ پڑھا، کسی بھی وجہ سے اگر تم نے آج چھوڑ دیا، تو میرا یقین جانو ساری زندگی تم پچھتاؤ گے۔ ساری زندگی کہو گے کہ ہائے افسوس، ہمیں موقع ملا اور ہم نے اس عمل کو گوا دیا، کیونکہ اس عمل کو پڑھنے کے لیے دن کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی پابندی نہیں، صرف وقت کی پابندی ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد فوراً یا پھر مغرب کی نماز کے بعد عشاء سے پہلے کسی وقت بھی آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ مغرب کی نماز
آپ نے مثال کے طور پہ مسجد میں پڑھی اور وہاں پہ آپ لوگ جلدی میں عمل کو کرنا بھول گئے، نکل گئے کام پہ، تو راستے میں چلتے ہوئے عشاء سے پہلے پہلے اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ میری بہنیں نماز مغرب گھر میں پڑھ لیں، مثال کے طور پر اگر پھر بھول گئی تو عشاء سے پہلے پہلے کا جو بھی وقت ہے اس میں آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دن بھول جائیں، دوسرے دن پڑھ لیں، مہینے میں 3 بار پڑھ لیں، چاہے تو روزانہ پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن اسی وقت میں پڑھنا ہے، مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اس وقت مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں جاتی۔ اور یہ عمل جو بندہ یہ چھوٹا سا عمل مغرب اور عشاء کے درمیان کر لیتا ہے، آج تک جس کو بھی مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت کا یہ عمل بتایا گیا، اس بندے یا بندی نے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ جناب ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ اللہ پاک کے حکم سے جس نے بھی اس عمل کو پڑھا، اس نے جھولیاں اٹھا اٹھا کے ہمیشہ دعائیں دی ہیں، ہمیشہ دولت کی ریل پیل اس بندے کے پاس رہی ہے۔ ساری زندگی وہ بندہ دولت اور پیسوں میں کھیلتا ہے، جس نے مغرب کے بعد کا یہ عمل چاہے تو زندگی میں ایک بار کیا ہو۔ یہ عمل میرا ذاتی آزمودہ عمل ہے، آج بھی میں دن میں کوئی عمل کروں نہ کروں، لیکن مغرب کے بعد کا یہ عمل میں لازمی کرتا ہوں، کیونکہ میں اس عمل کی قدر و قیمت جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں ناظرین کرام، یہ عمل بہت ہی طاقتور ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے دکھیاری پریشان بہن بھائیوں کو وہ عمل بتایا ہے کہ جس سے بے شمار لوگوں نے پہلے فائدہ حاصل کیا ہو۔ ہمیشہ آپ کو وہ عمل بتاتا ہوں کہ جس کو پڑھتے ہی بے شمار لوگوں نے اپنی حاجتوں کو، مرادوں کو پورا کیا ہو۔ میری باتوں پہ یقین نہ آئے تو اس عمل کو پہلے پڑھنا اور پھر خود کہنا کہ واقعی میں آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا۔ میری باتوں پہ یقین نہ آئے تو پہلے اس عمل کو پڑھنا۔ جس نے بھی اس عمل کو پڑھا اس نے ہمیں یہی کہا کہ ہمارے حالات بدل گئے، ہماری تنگ دستیاں دور ہو گئی، ہماری پریشانیاں دور ہو گئی۔ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، یہ وہ عمل ہے کہ جب بھی کوئی پریشان بہن بھائی جس نے ساری زندگی وظائف پڑھے ہوں، عمال کیے ہو، نہ کسی وظیفے سے ان کو اثر ہوتا ہو، نہ کسی عمل کے پڑھنے سے ان کو اثر پڑتا ہو، نہ ان کے حالات بدلتے ہوں، نہ گھر سے تنگ دستیاں دور ہوتی ہوں، جب کبھی ایسے دکھیاری پریشان بہن بھائیوں کو میں نے یہ عمل بتایا، لوگوں نے اس عمل کو پڑھتے ہی جھولیاں اٹھا اٹھا کے ہمیشہ دعائیں دی۔ نہ جانے اس عمل میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جو بھی پڑھ لیتا ہے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ نہ جانے اس عمل میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ پڑھنے والے کے حالات منٹوں میں بدل جاتے ہیں، منٹوں میں تقدیر کے بند دروازے اس عمل کو پڑھتے ہی کھل جاتے ہیں۔ رزق، دولت، پیسہ اس عمل کو پڑھنے والے کو ایسے ڈھونڈتی ہے جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ چاروں طرف سے گھر دولت سے اگر نہ بھر جائے تو پھر مجھے کہنا، ہر طرف سے تم پہ دولت کی چھما چھم بارش برسنا نہ شروع ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ میری باتوں پہ یقین نہ آئے تو اس عمل کو پڑھنا اور پھر کہنا کہ واقعی آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا۔ تو اس عمل کو پڑھنا آج اور پھر کہنا کہ واقعی میں آپ نے وہ عمل بتایا جس عمل کو پڑھنے کے لیے ہم انتظار میں تھے کہ کوئی ایسا عمل مل جائے کہ جس کو پڑھتے ہی ہمارے حالات بدل جائیں۔ آج بھی کئی بہن بھائی واٹس ایپ پہ رابطہ کرتے ہیں، میسیجز کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ شام میں رات میں پڑھیں اور صبح اٹھتے ہی حالات بدل جائیں۔ تو ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، یہ وہی وظیفہ ہے، یہ وظیفہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے والا یہ وظیفہ، یہ عمل اپنے پڑھنے والوں کو انتظار نہیں کرواتا، یہ وظیفہ فوری طور پر اپنا اثر دکھاتا ہے اور پڑھنے والی کی جو ضروریات ہوتی ہیں، جو اس کی حاجتیں ہوتی ہیں، مرادی ہوتی ہیں، فوری طور پر پوری کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اب عمل سمجھانے لگا ہوں، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ سمجھیے گا تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی عمل پڑھتے وقت کمی پیشی آپ کی نہ رہے۔ ایک ایک بات سمجھے گا، عمل کو پڑھنے سے زیادہ سمجھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب تک سمجھو گے نہیں تو پڑھنے بیٹھو گے تو لازمی غلطیاں کرو گے۔ تو خدا را پہلے اچھی طرح ایک ایک لفظ، ایک ایک بات سمجھیے تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی عمل کے پڑھتے وقت کمی پیشی نہ رہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں، یا مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو وقت ہے اس وقت میں آپ نے پڑھنا ہے۔ اس دوران مغرب کی نماز کے فوراً بعد پڑھیں گے تو ظاہر ہے جائے نماز پہ بیٹھے ہوں گے تو وہاں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، جہاں موجود ہو، دکان میں ہو، دفتر میں ہو، مسجد میں ہو، جہاں سکون سے بیٹھ جائیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ کوئی سا بھی 20-25 سیکنڈ لگتے ہیں، 15-20 سیکنڈ اس عمل کو پڑھنے میں، مجھے تو 15 سیکنڈ لگتے ہیں، آپ کو ہو سکتا ہے 5 سیکنڈ آگے پیچھے ہو جائیں، تو آپ نے بس 15-20 سیکنڈ کا وقت نکالنا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے، یا صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے، جو بہتر لگے، جو پڑھنا چاہے۔ ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ کے اس عمل کو شروع کیجئے گا
ताकि मेरे साथ साथ आपको भी सवाब मिल जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक मर्तबा जैसे ही आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें, आपने क्या करना है ये आप लोग समझ लें। एक बार जब दुरूद पाक पढ़ लें तो फौरन तस्बीह हो आपके हाथों में, तस्बीह पकड़ लें, ना हो तो अपने सीधे हाथ पे गिनती करते हुए पढ़ना शुरू कर दें। दुरूद पाक पढ़ते ही पहला जो खास वजीफा आपने इस अमल में शामिल करना है, दौलत का बादशाह वजीफा है, दौलत से घर को भर देने वाला वजीफा है। किस तरह पढ़ना है ये समझ लें। या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु अपने अंदाज से पढ़ें, जैसे आपका अंदाज हो, चाहे तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, चाहे सीधे हाथ पे पढ़ लें, ज़बानी गिन के पढ़ लें। आपने इस वजीफे को, इस अमल को या अल्लाहु का सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। 7 मरतबा आपने या अल्लाहु का वजीफा इस अमल में शामिल कर देना है। और या अल्लाहु का ये वजीफा आपने इस अमल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना है। दुरूद पाक एक बार पढ़ लिया तो पहला वजीफा आपने या अल्लाहु का 7 बार पढ़ लिया। इस पूरे अमल में 3-4 छोटे छोटे वज़ाइफ हैं। तमाम के तमाम वज़ाइफ बिल्कुल आसान से हैं, बहुत ही कम वक्त में आपको पढ़ने हैं। एक ही वक्त में एक ही जगह पे बैठ के मगरिब के बाद ऐसा नहीं करना कि एक वजीफा पढ़ा फिर खड़े हो गए। एक ही साथ वक्त निकालना है 15, 20 या 25 सेकंड का, और एक ही वक्त में पूरा अमल आपने करना है। चाहे तो जिंदगी में एक बार पढ़ें, चाहे तो रोजाना पढ़ें, चाहे तो कुछ कुछ दिन छोड़ के पढ़ें, जैसा बेहतर लगे। लेकिन मगरिब के बाद ये अमल करना है सुकून से, इत्मीनान से बैठ के दुरूद शरीफ एक मरतबा कोई सा भी पढ़ लिया, और दुरूद पाक पढ़ते ही पहला वजीफा 7 मरतबा या अल्लाहु का पढ़ लिया तो फौरन इसी वक्त तस्बीह हाथों में मौजूद हो तो तस्बीह के दानों पे, नहीं तो सीधे हाथ पे गिनती करते हुए सेकंड नंबर पर जो कमाल का वजीफा आपने इस अमल में शामिल करना है, आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। बड़ा कमाल का वजीफा है, बड़ा मुजर्रब वजीफा है, दौलत का बादशाह वजीफा है, दौलत से घर को भर देने वाला वजीफा है। दूसरे नंबर पर आपने मगरिब के बाद इस अमल में इस वजीफे को इस अमल के दूसरे नंबर पर शामिल करना है। ये वजीफा है मेरे भाइयों, या हकीमू या हकीमू या हकीमू या हकीमू। अपने अंदाज से पढ़िएगा। ये वजीफा या हकीमू का आपने इस अमल में 11 मरतबा शामिल करना है। पहला वजीफा 7 बार या अल्लाहु का पढ़ा तो दूसरा वजीफा आपने या हकीमू का इस अमल में 11 मरतबा पढ़ लिया। अब क्या करना है आप लोग समझ लें। इस अमल को बताने समझाने में थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन साथियों इस अमल को जब पढ़ने बैठोगे तो बामुश्किल आपके 15 से 20 सेकंड का वक्त लगेगा, इससे ऊपर का आपका वक्त नहीं लगेगा। या हकीमू का वजीफा जब आप लोगों ने 11 बार पढ़ लिया तो अभी फौरी तौर पर आपको तीसरे नंबर पर जो वजीफा शामिल करना है, कमाल का वजीफा है, मुजर्रब वजीफा है, आजमूदा वजीफा है, दौलत की छमाछम बारिश बरसाने वाला वजीफा, दौलत से घर को भर देने वाला वजीफा है। ये वजीफा है तीसरे नंबर पर आपने इस अमल में जो कमाल का वजीफा शामिल करना है, बड़ा मुजर्रब वजीफा है, आजमूदा वजीफा है, दौलत का बादशाह वजीफा है, दौलत से घर को भर देने वाला वजीफा है। बिल्कुल आसान सा वजीफा है। साथियों भाइयों बहनों, ये वजीफा वो वजीफा है कि जब कभी जिंदगी में किसी बंदे या बंदी ने अपने मुश्किल वक्त में इस वजीफे को पढ़ा, इसको फौरी तौर पर कामयाबी मिल गई। आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर भी ये वजीफा दिख रहा होगा, ये कलमात दिख रहे होंगे। ये कलमात है मेरे भाइयों, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। एक दफा फिर समाअत फरमाएं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 7 मरतबा आपको इन कलमात को मगरिब के बाद की इस अमल में शामिल करना है। 7 मरतबा जब इन कलमात को आप लोग पढ़ लें तो बिल्कुल आखिर में एक छोटा सा इसम पढ़ के इस अमल को मुकम्मल कर लेना है। इस अमल का जो आखिरी वजीफा है ये भी बड़ा खास वजीफा है। सीधे हाथ पे गिनती करते हुए पढ़ना शुरू कर दें। ये वजीफा है मेरे भाइयों अस्तगफिरुल्लाह का, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इसी तरीके से आपको अपने अंदाज में पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह का वजीफा आपको आखिर में 7 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद 1 मरतबा दूसरी पढ़ के इस अमल को कर लीजिएगा और दुआ मांग लीजिएगा जितनी मांगनी हो। इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन किराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।